اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارے پاس عنوان ہے وہ سنتوں کا خاتمہ اور بدعتوں کا رواج، یعنی یہ جو یزید کا دور تھا اس میں سنتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ صحیح ہے، ریشمی پردوں کا ہونا، مردوں کے لیے ریشم و سونا کیا ہے؟ حرام ہے، تو ان سب کو ختم کرنا اور بدعتوں کا رواج، یعنی جو چیز دین میں نہیں تھی اس کو کس میں شامل کر دیا گیا؟ دین میں۔ کہہ رہے امام حسین علیہ السلام نے مکے میں داخل ہونے کے بعد بصرے کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کے نام ایک خط بھیجا اور اس میں اس طرح لکھا کہ میں اپنے قاصد کو اس خط کے ساتھ آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، آپ کو کتاب خدا اور سنت پیغمبر کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیونکہ ایسے حالات میں پہنچ گئے ہیں، ہم ایسے حالات میں پہنچ گئے ہیں کہ جس میں پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری طرح سے مٹ چکی ہے اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ اگر میری باتوں کو سنیے تو آپ کو سچے راستے کی طرف ہدایت کروں گا، آپ پر خدا کی رحمت و برکتیں نازل ہوں۔ صحیح ہے، اور یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہوا ہے مولانا اس تاریخ میں کہ جس قاصد کو امام حسین علیہ السلام نے بصرے بھیجا تھا، کیا کیا گیا کہ ان سرداروں کی میٹنگ ہوئی جن سرداروں کا نام تھا، کچھ لوگوں نے کہا ساتھ دینا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا ساتھ نہیں دینا چاہیے، پورا ان کا نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ ان میں سے ایک خاتون تھی جو مومنہ تھی، جن کے گھر پہ سارے شیعہ جمع ہوتے تھے بصرے کے اندر۔ اس وقت بصرے کا حاکم عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ صحیح ہے، کوفے سے حاکم بننے سے پہلے کہاں کا تھا؟ بصرے کا۔ بصرے میں امام کا خط پہنچا تمام سرداروں کو، ان میں سے ایک سردار کہ جس کی کوئی رشتہ داری تھی کس سے؟ عبید اللہ ابن زیاد تھے، لڑکی کی شادی ہوئی تھی، کیا تھا کچھ ایسا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ امام کا خط لے جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو دے دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امام کے قاصد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور تاریخ کا پہلا قاصد ہے کہ جسے سزا دی گئی اور قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے نہ اس کے بعد جو قاصد ہوتا تھا، جو پیغمبر ہوتا تھا، اسے کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی۔ کیونکہ وہ پیغام رساں ہے، وہ کہنے والا نہیں ہے، کہہ تو کوئی اور رہا ہے، وہ صرف پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ ایسے میں اسے خطا کا حقدار، غلطی کا حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے اسے قتل کیا، اور قتل کر کے پھر اگلے ہی دن کہاں کے لیے نکل گیا؟ کوفے کے لیے نکل گیا۔ اور بصرے کے لوگ باقاعدہ آمادگی کر رہے تھے، لشکر کو تیار کر رہے تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نکلیں، لیکن جب وہ لوگ نکلے تب تک امام کی شہادت واقع ہو چکی تھی۔ اب حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ الا ترى ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ امام حسین نے عراق کے راستے میں ذی حسن نامی مقام پر کھڑے ہو کر اپنے اصحاب کے درمیان خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہمارے ساتھ یہی ہونا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ واقعاً زمانے کے حالات بدل گئے ہیں، برائیاں ظاہر ہو گئی ہیں، اور نیکی اور فضائل نے ہمارے درمیان سے اپنا بستر سمیٹ لیا ہے، اور فضیل امتوں میں سے صرف اتنی مقدار باقی رہ گئی ہے جیسے پانی کے خالی برتن میں بچے ہوئے پانی کے چند قطرے۔ لوگ پست اور ذلت آمیز زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کا میدان پتھریلی اور کم سبزہ چراگاہ کی طرح سخت اور دشوار جگہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جا رہا ہے؟ اور ایسے مومن، ایسے حالات میں مومن کے لیے بچا ہے کہ موت کو سعادت اور زندگی اور ستمگروں کے ساتھ زندہ رہنے کو دکھ اور درد اور غم و اندوہ کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھتا۔ صحیح ہے، اور اسی میں امام نے اسی خطبے کا حصہ ہے، ہیہات من ذلہ۔
صحیح ہے. الا ترى ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا قول. کہہ رہے الا ترون الى الحق لا يعمل به. الا ترون ان الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحیات مع الظالمین الا برما. صحیح ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہے, موت ہمارے لیے بہتر ہے اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنا کیا ہے, ذلت ہے. ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عاشور کے آثار و نتائج کیا ہے مولانا؟ کیا نتیجہ ملا عاشور کی تحریک کا؟ کہہ رہے امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور آپ کے قیام کے بہت سے نتائج اور اثرات جامعہ اسلامی میں ظاہر ہوئے, جس میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. یعنی کون کون سے کیا ہوئے ہیں؟ یعنی نتائج عاشور بھائی, قربانیاں دی گئیں, قتل کیا گیا, گھر بار لوٹا گیا, جسموں کو پامال کیا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں حاکم جماعت کی رسوائی. پہلا کہ جو منصب خلافت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ جگہ جگہ کیا ہوا, ذلیل ہوا. یعنی یزید اس بات کے پیش نظر کہ بنی امیہ حکومت کو دینی رنگ دیتے تھے, دینی تھے نہیں, کیا کرتے تھے, خالی دینی رنگ دیتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دینی رنگ کئے دن چلے گا؟ اور پیغمبر کی جانشینی کے نام پر مسلمانوں پر حکومت کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے اس حکومت کے جسم کو بہت بڑی چوٹ پہنچائی اور حاکم جماعت کو رسوا کر دیا, اس طریقے سے کہ ہر جگہ لوگ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی بنا پر یزید پر لعن و نفرین کرتے تھے. صحیح ہے, لعنت کا مستحق سمجھتے تھے کہ اس نے فرزند پیغمبر, صحیح ہے, امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے. سنت شہادت کو زندہ کرنا. لوگوں کے اندر شہادت کا جذبہ فوت ہو چکا تھا. بھئی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا ندا بلند کی, البقیہ البقیہ. صحیح ہے کہ ہمیں باقی رہنا ہے, ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے. کہہ رہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی بہت سی کامیابیوں کا سبب یہ تھا کہ وہ حق کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہادت کا استقبال کرتے تھے. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکومت اسلامی کا اصل راستے سے منحرف ہونا, فتوحات میں اضافہ ہونا اور مال غنیمت کا مرکز خلافت میں جمع ہو جانا. کیا ہوا مولانا؟ رحلت کے بعد کیا ہوا؟ حکومت اسلامی اپنے اصل مقصد سے کیا ہو گئی؟ منحرف ہو گئی. فتوحات میں اضافہ ہو گیا, آج یہ علاقہ جیت لیا, آج ایک وہ علاقہ جیت لیا, اسی کو لوگ کیا سمجھنے لگے؟ کامیابی. اور مال غنیمت کا مرکز خلافت بن گیا. صحیح ہے, مرکز خلافت میں یہاں جنگ جیتی وہاں کا سارا خزانہ اٹھا کے لے آئے, وہاں جیتی وہاں اٹھا لے آئے. اور شہادت کا جذبہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا, اور لوگ آرام و آسائش کے عادی ہو گئے. اس طرح روز بروز شہادت کا جذبہ ختم ہوتا گیا. دوسری طرف ظالم و ستمگر حکمرانوں کا تسلط لوگوں کے ڈرپوک اور بزدل ہونے کا سبب بنا. لوگ کیا ہو گئے تھے مولانا؟
ڈرپوک، بزدل کہ جو حق کے خلاف آواز نہ بلند کر سکیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام اور آپ کی شہادت نے اس صورتحال کو الٹ دیا اور لوگوں کو شہادت کا درس دیا اور مسلمانوں میں شہادت کی سنت کو بھی زندہ کر دیا کہ لوگ اپنی جانوں کو امام حسین کے لیے یا ان سے انتقام کے لیے قربان کیا کہ نہیں کیا. اب دیکھیں امت اسلامی میں قیام اور بغاوت. امام حسین کا قیام اسلامی سماج میں متعدد قیام و تحریکوں کے وجود میں آنے کا سرچشمہ بن گیا. یعنی امام حسین کے قیام کے بعد، میں نے کہا اس سے پہلے کوئی قیام نظر نہیں آتا، لیکن امام نے قیام کیا تو اس کے بعد کیا ہے؟ انتقام مختار ہے، سلیمان بن سرد خزائی کا انتقام ہے. صحیح ہے. واقعہ حرہ ہے کہ جس میں مدینے والوں کی کیا ہے؟ بغاوت ہے. تو یہ سارے لوگوں کے اندر یہ جوش کس نے ڈالا ہے؟ بھئی اسی مدینے سے امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے ہیں؟ اسی میں جناب امام حسن پہ تیر برسائے گئے کہ نہیں برسائے گئے؟ اسی مدینے میں جناب فاطمہ کے گھر پہ آگ جلائی گئی، کوئی مدینے کا نکلا؟ احتجاج کیا ہو آ کے، یعنی خلافت دارالخلافہ کا گھیراؤ کر لیا ہو مدینے والوں نے کہ تم نے بنت پیغمبر کے گھر کو کیوں جلایا ہے، کہ جہاں رسول آ کے سلام کرتے تھے. کیا کسی نے؟ لیکن واقعہ کربلا کے بعد امام حسین نے ان کے خون کو اتنا کیا کیا ہے؟ ابال دیا ہے، اس میں ان کے اندر جوش پیدا کیا، ان کے ڈر کو نکالا ہے کہ اس کے بعد پورا کا پورا مدینہ ان کی مخالفت کی وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ تاراج کر دیا جاتا ہے. جن میں سے بطور نمونہ قیام توابین. یہ توابین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سلیمان بن سرد خزاعی صحابی پیغمبر ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے والوں میں ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے امام کو دعوت دی لیکن نصرت نہیں کر پائے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، فرار ہونے کے سبب جس وجہ سے. صحیح ہے، ان اسباب پہ ابھی بحث ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ 4000 افراد تھے مولانا کہ جو باقاعدہ توابین، اور انہوں نے جنگ کیسے کی؟ کفن پہن کے جنگ کیے. مقصد کربلا گئے ہیں، فرات میں غسل کیا ہے، امام حسین کی زیارت کی ہے، اور پھر شام کے راستے پہ جنگ کی ہے کفن پہن کے، اور سارے کے سارے شہید ہو گئے. تو آخر ان کے اندر یہ جوش و جذبہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیں؟ کربلا سے. سب کہاں سے انسپائر ہو رہے ہیں؟ کربلا سے. اور قیام مختار کا نام لیا جا سکتا ہے، جیسا ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو اشارہ کیا. اور اس طرح سے صحیح ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی جو اس کتاب میں تھی وہ تمام ہوتی ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے جو اثرات دیکھنے جائیں گے تو واقعی تمام تحریکیں کربلا کے بعد نظر آتی ہیں. واقع فخ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آئے گا انشاءاللہ جب چھٹے امام کی زندگی پڑھیں گے. فخ کا واقعہ، اس میں کتنی شہادتیں واقع ہوئی ہیں. تو ویسے تلوار لے کے نکلنا، اپنے آرام کو ترک کرنا آسان کام نہیں. صحیح ہے کہ آپ اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کے جائیں اور جانے کے بعد جہاد کریں. تو اب ایسی صورت میں جو توابین ہیں، توابین ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے امام کی نصرت نہ کر کے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے امام کو تنہا چھوڑ دیا، ہم نے امام کی مدد نہیں کی، وہ ہم سے قریب شہید کر دیے گئے. اس بات کا انہیں افسوس تھا. ہم نے بلایا، بلانے کے بعد ہمارے اندر کیا ہو گیا؟ خوف پیدا ہو گیا، اور اس خوف کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے؟ ڈر گئے. اور ڈرنے کی وجہ سے امام ہمیں بلاتے رہے، ہم نے بلایا، بلا کے میزبانی نہیں کی. امام نصرت کے لیے بلاتے رہے، پھر بھی ہم نہیں گئے اور ہمارے قریب شہید کر دیے گئے. ایک ہے کہ نہیں؟ یہاں نہیں، دلی میں شہید ہوئے ہیں. یہاں سے کتنی 700-800 کلومیٹر کی دوری ہے. تو ہمارے لیے عذر ہے کہ بھائی ہم پہنچ نہیں، اس زمانے کے اعتبار سے نہیں پہنچ سکتے تھے. کوفے و کربلا کی کوئی خاص دوری نہیں ہے. بھائی لشکر اگر بھاگتا تو کہاں سے جا کے ٹکراتا تھا؟ کوفے سے.
کوئی بہت فاصلہ نہیں تھا. تو ایسے میں ان سب کو کیا کہا گیا؟ توابین. یہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. اگر مختار نامہ آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں ان کے بارے میں دیا گیا ہے باقاعدہ، صحیح ہے، جو توابین ہے. اور انہوں نے کیسے جنگ کی ہے، اس کا کیا کیا ان کی تقریریں تھیں. جناب سلیمان جب تقریر کرتے تھے اس تقریر میں اس بات کو دہراتے تھے کہ فرزند پیغمبر ہمارے قریب شہید کیے گئے، ہم نے بلایا، اور تاکہ لوگوں کے اندر وہ جوش و جذبہ برقرار رہے. اور انہوں نے جو جنگ کی ہے کہاں کی ہے؟ ان کا ارادہ کیا تھا؟ پائے تخت شام جانے کا ارادہ تھا. اسی لیے جنگ کہاں ہوئی ہے؟ شام کے راستے میں ہوئی ہے. یہ کہاں جا رہے تھے؟ شام، تاکہ جائیں اور جا کے وہاں مقابلہ کریں. لیکن چونکہ جو یزید کی حکومت تھی کافی وسیع پیمانے پہ تھی، اس کا علاقہ کافی وسیع تھا، اور ان لوگوں نے فوکس ہی اس پہ کیا کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ مضبوط کریں. تو ان کا ایک لشکر تھا، ٹرینڈ لشکر تھا. ان لوگوں نے جو مقابلہ کیا وہ اس درجے کا نہیں تھا. بہرحال سارے کے سارے کیا ہوئے تھے؟ درجہ شہادت پر فائز ہوئے تھے. اور جناب مختار اور ان کا ڈسپیوٹ یہی تھا. جناب مختار الگ طریقے سے انتقام لینا چاہتے تھے، اور ان سب کے اندر جذبہ شہادت تھا. جناب مختار کا کہنا تھا کہ اگر شہادت دے کے کیا فائدہ؟ صحیح ہے، مرنے سے کیا فائدہ جب تک کہ ہم کچھ کو مارنا. کام مارنا بھی ہوگا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایسے چھپ چھپ کے کتنوں کو ماریں گے. حکومت اگر قائم ہو جائے گی تو اس کے ذریعے سے پھر جو ہے ہم بڑے پیمانے پر کام کر سکتے ہیں. یہ لوگ اس کے مخالف تھے، کہ نہیں حکومت نہیں کرنی. انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہمارا مقصد جو ہے کیا ہو جائے، مقصد سے ہم ہٹ نہ جائیں، کہیں حکومت کی لالچ ہمارے اندر سما نہ جائے. صحیح ہے، اور خلافت کی گدی ہمیں زیادہ اچھی لگنے لگے. تو یہ لوگ اس طرف گئے ہی نہیں، اور وہاں سے انہوں نے اپنے راستے کو جناب مختار سے الگ کیا. اور باقاعدہ ان کو توابین کہا گیا کیونکہ یہ لوگ توبہ کرتے تھے. تو یہ اس میں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ امام کو قتل کرنے والے تھے، تو امام کو نہ بلانے والوں نے امام کو قتل کیا ہے نہ شیعوں نے قتل کیا ہے. کیوں؟ اگر شیعوں نے قتل کیا ہوتا تو یہ توابین 4000 کربلا میں ہوتے کہ نہ ہوتے؟ کیا امام کے مقابلے میں موجود ہیں؟ یہ لشکر عمر سعد میں ہیں؟ نہیں ہیں. تو کہا شیعہ تھے لیکن وہ کربلا کے میدان میں امام کے مقابلے میں نہیں تھے. یا تو آئے کربلا سے، جیسا میں نے ایک دن تعداد بتائی تھی 40 افراد. صحیح ہے کہ جو جب کوفے اور بصرے کا جو ہے کیا ہو رہا تھا، شہر کوفہ اور شہر بصرہ کا مناظرہ ہو رہا تھا کہ کون سا شہر افضل ہے. تو کوفے کی فضیلت یہ ہے کہ 40 افراد جو کربلا میں آئے امام کی نصرت میں، 40 کے 40 کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. اور یہ 4000 افراد کربلا میں نہیں آئے تو انہوں نے بھی جان، اپنی جان کس میں قربان کی؟ راہ امام حسین علیہ السلام میں. والحمدللہ رب العالمین.